بلکہ میں آپ کو بتاؤں آج کے دور میں سن باتھ کا دور چل رہا ہے. وٹامن ڈی کی اگر آپ کو کمی ہے نا، آپ کے جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے، آپ کی طبیعت کے اندر سچویشن ایسی ہے کہ کمزوری اور نقاہت زیادہ ہے، بہت کھانے پینے کے بعد بھی سستی طاری رہتی ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وٹامن ڈی کی کمی ہے. ڈاکٹر اس کے سلسلے میں مشورہ دیتے ہیں تھوڑی سورج کی روشنی لے لیا کرو تاکہ تمہارے جوڑ مضبوط ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے پیدا ہوئے بچوں کو تیل کی مالش کر کے دھوپ میں چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی ہڈیاں اسٹرانگ ہو جائیں. اے میرے قریب تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے سورج میں کیسی تاثیر رکھی ہے کہ کمزور ہڈیوں کو طاقتور بنانے کے اندر یہ سورج کی روشنی کام کرتی ہوئی دکھائی دے. آج تو الیکٹرک بل کا مسئلہ ہے نا، سولار سسٹم چل رہا، 50,000 کا بل آتا تھا، سولار سسٹم کے ذریعے آپ کو 5,000 کا بل آئے گا، اور جو آپ کی الیکٹریسٹی جو سیو ہوگی اس کے ذریعے آپ اور کما سکیں گے. خیر، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اللہ نے سورج ہمارے لیے بنایا، چاند ہمارے لیے بنایا، اور پھر فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے ہی لیے اللہ نے رات بھی بنائی اور دن بھی بنایا. اب توجہ چاہوں گا میرے وہ نوجوان بھائی جو راتوں کو کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، جو راتوں کو کیا کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ دن میں بہت بے چین رہتے ہیں. رات کو کیا کرتے ہیں نہیں معلوم، دن میں بے چین بہت رہتے ہیں، بہت سارے رات میں بھی بے چین رہتے ہیں. کیوں؟ اب آئیے قرآن کی روشنی میں سمجھیں. اللہ سے پوچھتے ہیں اے میرے کریم تو نے رات کیوں بنائی، کیوں بنائی رات؟ تو قرآن کہتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں تم سکون حاصل کرو. اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیجئے گا، پوری رات جاگنے والا انسان اگر دن میں 10 گھنٹے بھی سوئے تو رات کے 1 گھنٹے کی نیند کی برابری وہ 10 گھنٹے کی نیند کر ہی نہیں سکتی. وہ بندہ زیادہ فٹ، زیادہ تندرست، زیادہ صحت مند رہے گا جو رات کو چند گھنٹے اللہ عز و جل کی عطا کردہ رات سے استفادہ کرتے ہوئے سو لیا کرے گا. اور رات اللہ نے بنائی ہی اس لیے تاکہ سکون حاصل کرے. اب آپ دیکھیں آج رات ہوتے ہی پتہ نہیں یوٹیوب پر بندہ کیا دیکھ رہا ہے، رات ہوتے ہی بندہ آوارہ گردی کے لیے نکل جاتا ہے، رات ہوتے ہی چلو بھیونڈی کے ڈھابے پہ جا کے کھانا کھا کر کے آتے ہیں، رات ہوتے ہی چلو تفریح کر کے آتے ہیں. نہ جانے اس رات کو کس طریقے سے انسان گزار رہا ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے. رب قدیر نے رات کیوں عطا فرمائی؟ قرآن کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو سکون کے اندر سکون کے لیے پیدا فرمایا. رات بہت اہم ہے، یہی وجہ ہے اللہ والے رات کو کثرت سے عبادت کرتے تھے. اللہ عز و جل نے راتیں بڑی عطا فرمائی. میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں، اللہ کو جب اپنی کتاب نازل کرنی ہوئی تو اس کے لیے بھی اللہ نے جس رات کا انتخاب جس ساعت کا انتخاب فرمایا وہ ساعت کون سی ہے؟ دن میں نہیں، دن میں آیتیں نازل ہوئی لیکن یک بار کی پورا قرآن لوح محفوظ پر جو اترا ہے وہ شب قدر میں اترا. بعد میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑا تھوڑا اترتا رہا، لیکن پروردگار نے لوح محفوظ پر جو قرآن اتارا ہے اس کے لیے اللہ نے کون سی ساعت انتخاب فرمائی؟ تو قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ،
قدر والی رات میں ہم نے اس کو نازل کیا. رات اللہ نے سکون کے لیے عطا فرمائی. آپ جانتے ہیں رات ہی میں انسان کے دامن پر گناہوں کے دھبے بڑھ جاتے ہیں اور رات ہی میں انسان کے دامن سے گناہوں کے دھبے مٹ جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے رات آتی ہے تو گناہ سے دامن آلودہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کے لیے رات آتی ہے تو گناہوں کے دھبے مٹ جاتے ہیں. آپ کو میں سمجھاتا ہوا چلوں, وہ بندے جن کے دامن پر گناہوں کے دھبے لگے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, وہ دن میں ان کے آنسو نہیں نکلتے, دن میں لوگوں کے سامنے رونا نہیں چاہتے, لیکن ان کو اپنے گناہوں کی خلیش ستا رہی ہوتی ہے تو کرتے کیا ہیں, وہ رات کو جب سو رہے ہوتے ہیں سب, تب وہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں, مصلی بچھاتے ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب ان کی آنکھوں سے رواں دواں ہو جاتا ہے. اے میرے مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. رات کی تاریکی کے اندر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کو دھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن کچھ ظالم ایسے بھی ہیں کہ رات کا انتظار کرتے ہیں, رات ہو تو پب میں جائیں, رات ہو تو شراب کے اڈے پر جائیں, رات ہو تو زنا کے اڈے پر جائیں, رات ہو تو جوے کے اڈے پر جائیں, رات ہو تو بدکرداری کے اڈے پر جائیں, رات ہو تو برائیوں کے مراکز پر جائیں. حیرت کی بات ہے پوری دنیا میں دیکھ لو برائیوں کے جتنے اڈے کھلتے ہیں وہ زیادہ تر رات ہی کو کھلتے ہیں, دن میں نہیں کھلتے. کیوں رات کو کھولے جاتے ہیں؟ اندھیرے میں تم گناہ کر لو, اندھیرے کے اندر تم پاپ کر لو. لیکن اے رسول اعظم کے دیوانوں, رات کے اندھیرے میں تمہیں کوئی انسان تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن تمہارا پیدا کرنے والا رب تم کہیں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اس سے چھپ نہیں سکتے, اس سے بچ نہیں سکتے. وہ تو تمہارے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے, دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے, دل کے اندر چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے, آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. رات, اللہ اکبر, رب کو اپنے محبوب کو بلانا ہوا تو دن میں نہیں بلایا. شب معراج, اللہ اکبر, معراج کا سفر کرایا, اس کے لیے بھی رات کا انتخاب کیا. پتہ چلا رات میں اپنے محبوب کو رب نے بلا کر پوری دنیا کے انسانوں کو پیغام دے دیا کہ رات ہر محب اپنے محبوب سے ملا کرتا ہے. تمہارا رب بھی تمہارا محبوب ہے, اگر ملنا چاہتے ہو تو رات سجدے میں گزار دو. اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ والوں کی زندگی دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی کے اندر اور جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ والے راتوں کو کیسے گزارا کرتے تھے, تو قرآن کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, وہ اپنی راتوں کو سجدے اور قیام میں گزار دیا کرتے تھے. آج ہم اللہ کے احسان کو بھول گئے, اس کے کرم کو بھول گئے. زمین اس کی استعمال کر رہے ہیں, اسی زمین پر چل رہے ہیں جو اس نے ہمیں عطا فرمائی, لیکن یہی پوری زمین ہمارے گناہوں پر گواہ ہے. زمین کے چپے چپے پر ہمارے گناہوں کے نشان موجود ہیں. زمین کا ذرہ ذرہ ہمارے گناہوں پر وٹنس ہے. آپ مجھے بتاؤ, اسی کا دیا ہوا پانی, اسی کا دیا ہوا رزق, اسی کا دیا ہوا سورج, اسی کا دیا ہوا چاند, اسی کا دیا ہوا رات و دن کا نظام, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہمارا حال یہ ہے اللہ کی ان چیزوں سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں, لیکن ہر محسن کی قدر کی جاتی ہے, اس بڑے محسن کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. کوئی نوکری دلا دے, احسان مت بھولنا بیٹے. کوئی بچی کا رشتہ کرا دے, احسان مت بھولنا بیٹے. کوئی عمرہ اور حج کرا دے, احسان مت بھولنا بیٹے. یہ تو دوسرے بھی کر سکتے ہیں, آسمان کون دے سکتا ہے, زمین کون دے سکتا ہے, چاند و سورج کون دے سکتا ہے, رات و دن کون دے سکتا ہے. یہ ساری نعمتیں دینے والی ذات میرے رب کی ہے. آپ ذرا سوچو تو صحیح, ہم نے کب اللہ کا شکر ادا کیا اور کب اس کے احسان کو ماننے کی ہم نے کوشش کی.